السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب اللدنیہ میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک آقا علیہ الصلاۃ والسلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال نامے میں رکھا؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ دوسرا واقعہ سماعت فرمائیں۔ درود شریف پر لکھی جانے والی عظیم کتاب دلائل الخیرات کے مؤلف امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا مزار اقدس مراکش میں ہے۔ وہ اس کتاب کی تالیف کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ وضو کرنے کے لیے ایک کنویں پر گئے، جس پر پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول تھا اور نہ ہی کوئی رسی۔ پانی نیچے تھا۔ اسی سوچ میں تھے کہ اب پانی کیسے نکالا جائے۔ اچانک ساتھ ہی ایک گھر کی کھڑکی سے ایک بچی دیکھ رہی تھی، جو سمجھ گئی کہ بزرگ کس لیے پریشان کھڑے ہیں، انہیں پانی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ نیچے اتری اور کنویں کے کنارے پہنچ کر اس کنویں میں اپنا لعاب پھینک دیا۔ اسی لمحے کنویں کا پانی اچھل کر کنارے تک آ گیا اور ابلنے لگا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کر لیا تو بچی سے اس کرامت کا سبب پوچھا۔ اس بچی نے بتایا کہ یہ سب کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود بھیجنے کا فیض ہے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت عزم کر لیا کہ میں اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی ایک عظیم کتاب مرتب کروں گا، اور دلائل الخیرات جیسی عظیم تصنیف وجود میں آ گئی۔ تیسرا واقعہ درود پاک کی فضیلت کا سماعت فرمائیں۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے اس سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں تعداد میں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے درود پاک کی۔ نمبر 4، چوتھا واقعہ درود پاک کی عظمت کا سماعت فرمائیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد حضرت اما حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ ایک روایت میں 3 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام ان پر حلال ہو گئیں۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے تاجر اور عالم تھے۔ وہ عربی ادب کے بہت بڑے فاضل اور شاعر بھی تھے۔ انہیں اچانک فالج ہو گیا۔ بستر پر پڑے پڑے انہیں خیال آیا کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کوئی ایسا درد بھرا قصیدہ لکھوں جو درود و سلام سے معمور ہو۔
چنانچہ محبت و عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوب کر 166 اشعار پر مشتمل قصیدہ بردہ شریف جیسی شہرت دمام حاصل کرنے والی تصنیف تخلیق کر ڈالی۔ رات کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، بوصیری یہ قصیدہ سناؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بول نہیں سکتا، فالج زدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بدن پر پھیرا، جس سے انہیں شفا حاصل ہو گئی۔ پس امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ سنایا۔ قصیدہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمال مسرت و خوشی سے دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حالت خواب میں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چادر عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح اٹھے تو فالی ختم ہو چکا تھا۔ گھر سے باہر نکلے، گلی میں انہیں ایک مجذوب شیخ ابو الرجا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملے اور امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ رات والا وہ قصیدہ مجھے بھی سناؤ۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا، جب اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے تو میں بھی دور کھڑا آپ کا وہ قصیدہ سن رہا تھا۔ درود و سلام کے بے شمار فیوز و برکات ہیں جو درود شریف پڑھنے والوں کو بارگاہ الہی سے نصیب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 2، نسبت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، کثرت درود و سلام سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا دروازہ کھلتا ہے۔ نمبر 4، کثرت سے پڑھا جانے والا درود و سلام خود توبہ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، کثرت سے درود پڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ نمبر 7، درود شریف پڑھنے والے کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 8، درود شریف پڑھنے والا جب تک درود شریف پڑھتا رہتا ہے، جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ بھی اس کی طرف رہتی ہے۔ آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔